السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کی میزبان عظمیٰ خان اور آپ کے لیے لے کے آتی ہوں ہر ہفتے ایک خاص پروگرام اور وہ ہے سسٹرز کارنر. سسٹرز کارنر میں ہر ہفتے آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اچھا ٹاپک ڈسکس کیا جاتا ہے. آپ کے ساتھ بہت ساری معلومات شیئر کی جاتی ہے اور آج کا ٹاپک بھی نہایت ہی اہم ہے. اور ہمارے ساتھ بہت ہی پیاری سی دو مہمان اس وقت موجود ہیں اور آج کے ٹاپک کے حوالے سے ان سے بات ہوگی. ٹاپک آج کا ہے ٹین ایج ایشوز، کیونکہ ہمارے جتنے بھی ٹین ایج بچے ہیں اس وقت بہت ساری چیزوں سے گزر رہے ہوتے ہیں. بہت سارے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچہ کس کس مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے، اور جب پانی وہ کہتے ہیں نا سر سے اتر جاتا ہے تو تب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا بچے کے ساتھ یہ ایشوز تھے اور وہ اس طرح کی پرابلمس فیس کر رہا تھا اور ہمیں ایز اے پیرنٹ پتہ ہی نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے میں ویلکم کہنا چاہوں گی اپنی دو مہمان کو. بڑھتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ موجود ہیں شمائلہ اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہے. اور عائشہ اور شمائلہ سے بات ہوگی آج کے ٹاپک کے متعلق، اور کیونکہ ان کے بچے بھی اسی ایج میں ہیں. سب سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے آپ کے بچوں کی ایجز پلیز. تو شمائلہ سے شروع کرتے ہیں. جی میرے دو ٹین ایجر بچے ہیں، ایک 15 ایئر اور دوسرا جو ہے 12 ایئر کا. ماشاء اللہ. ایک گرل ہے اور ایک بوائے ہے. ماشاء اللہ الحمدللہ. Mashallah, اینڈ یو عائشہ؟ My son is 10 years old. He is also into the teenager. یا الحمدللہ. Alhamdulillah. تو اوبویسلی یو نو یہ ایک ایسی ایج ہوتی ہے کہ جب ہمیں بہت ہی زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بچہ اسکول سے بہت سارا چیزیں گیٹ کر کے آتا ہے. اوبویسلی وین ہی میٹس ڈفرینٹ children, then obviously from different backgrounds, culture different ہوتا ہے. باہر دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں and then obviously جب آپ ویسے بھی کسی بھی جگہ پہ شاپنگ کے لیے چلے جائیں کہیں بھی تو you can see a lot of things going on around you. تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ کہیں بچے کو اس سے چھپایا جائے، بچے کو اس چیز کا نہیں پتہ چلے، بچہ اس کے ساتھ انوالو نہ ہو، یا بچے کے دوست جو ہیں نا وہ ایسے نہیں ہونے چاہیے. a lot of things in our head کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے. تو آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی پہلے شمائلہ کہ آپ مجھے بتائیں اوبویسلی آپ کو کیا ایشوز ہیں اس وقت، اور اوبویسلی دس از اے جنرل ٹاپک اینڈ آئی نو دیٹ everybody is facing like something with their children at the moment, and it is absolutely fine. We can't be perfect obviously, yeah. So yeah. جی میری جو بڑی بیٹی ہے وہ ہے 15. تو جو مین مجھے لگتا ہے کہ آج کل مین پرابلم چل رہی ہے وہ میڈیا اور سوشل میڈیا. کیونکہ بچے بہت زیادہ بیزی ہیں موبائلوں پہ، گیمز پہ، ٹی وی، اور لائک ان کو اتنا زیادہ یعنی دوستوں کے ساتھ باہر اتنا کانٹیکٹ نہیں رکھتے جتنا وہ اندر ہی موبائل اور ٹی ویوں پہ بیٹھے رہتے ہیں. اور سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ بچے آپ کو بالکل سنتے نہیں ہیں، بالکل جیسے لگتا ہے کہ وہ آپ گھر میں آئی نہیں ہے. You need to call them like 10 times. 10 time, more than 10 time. Yeah. تو یعنی یہ مجھے لگتا ہے کہ سب سے بگ ایشو جو ہے یہ چل رہا ہے آج کل. آپ کیا سمجھتی ہیں عائشہ اس بارے میں؟ اوبویسلی دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ایٹ دا مومنٹ. جو سوشل میڈیا ہے یہ سوشلائزنگ نہیں کرنے دے رہا بچوں کو، کیونکہ دے تھنک دے کین سی ایوری تھنگ آن دا موبائل، آن دا لیپ ٹاپ، آن دا کمپیوٹر ڈیوائسیز. اور لائف جو ہے نا آپ کے جو سوشل کنیکشنز ہوتے ہیں، جو بانڈنگس ہوتی ہیں ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، ریلیٹیوس کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ان چیزوں سے بہت دور لے کے جا رہا ہے. اس کی بارے میں آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کیا آپ کو بھی یہی ایشوز ہیں ایٹ دا مومنٹ؟ Yeah, it's obviously like a very important topic. I mean, you're absolutely right. I agree with you and Shumaila as well, my other sister as well. The thing is here, like about teenagers, I mean, my son is 10 years old. He's not become 12 or 13 or 15. But it's really hard to get him involved into the manual activities, not remote activities. So this is what I was putting so much effort, and I'm not saying 100%, but 80% I'm agree. I mean, this is about the home, like parent, because we allow them, all right, chalo bhai ye aap tablet lo,
शाबाश, सेरेलैक भी इसी से खाना है, from you born and until you know grow up and you go into the school and everything, because we allow them, we give them the permission and then they stuck. Their brain doesn't know about it when they are small. बच्चे को कुछ नहीं पता होता, बच्चे को पता होता है बस कि मुझे ये पसंद है और मुझे ये नहीं पसंद. So you want to get it and you don't want to get it. Yeah, that's all. That's fine. Yeah, we want it and we don't want it. Yeah. So आज की जो obviously generation है, especially teenage जो बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा like hours they are spending. Like if you let them, they will spend like 12 hours, 24 hours on the laptop, devices, playing games. तो उसकी वजह से वो interact नहीं कर पाते हैं अपने माँ बाप को भी. एंड देन ओबियसली जब वो बड़े होते हैं तो उसी तरह से जो जिस चीज़ के वो आदी हुए होते हैं, क्योंकि वो रिश्तों को समझे नहीं हुए होते हैं. उनको ये लगता है कि रिश्ते कुछ भी नहीं, रिश्ता यही है कि मोबाइल में जो है ना कोई गेम खेल ली, यू नो कोई वीडियो देख ली, और जो कुछ वहाँ पे हो रहा होता है वो उनकी लाइफ को इन प्रैक्टिकल फॉर्म अफेक्ट कर रहा होता है किसी न किसी तरीके से इन द प्रैक्टिकल लाइफ एज वेल. सो आप क्या समझती हैं कि या आप क्या करती हैं कि जब अपने बच्चों को आप इस सिचुएशन में देखती हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि आप क्या होना चाहिए और किस तरह से? ऑब्वियसली आई नो दैट दिस इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग. ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है कि बच्चे कहीं मेंटली ज़्यादा अपसेट ना हो जाएं. हमारे रिलेटिव्स भी नहीं हैं यहाँ पे और इतने ज़्यादा कि जहाँ पे वो सोशलाइज कर सके. और इवन इफ़ वी हैव स्टिल द इशू इज़ किसी के पास टाइम ही नहीं होता. जी, सब अपने बिजी है, जब बिग इशू है तो वो टाइम ही नहीं होता यार कि हम लोग बैठें, बच्चों को बिठाएं, एक दूसरे के साथ खेलें. like all you know पुराने ज़माने में जैसे हम लोग बड़े हुए, exactly, नानी, अम्मा, दादी, दादा, exactly, or like खाला, मामा, especially is the most important role, like a father और खाला. Yes. तो आप क्या समझती हैं कि आपके आप कैसे हैंडल करती हैं? और इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट. इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, लेकिन मेरे जो हस्बैंड है वो काफ़ी इस मामले में ना एक्टिव हैं कि जो इज़ वेरी गुड. जो मेरा बड़ा बेटा है ना, जो 12 साल का मैं जिसका बता रही हूँ, उसको बहुत ज़्यादा गेम्स और बहुत ज़्यादा, फिर हम लोग इस तरह करते हैं कि उसको आवर दिए होते हैं ना कि जिस तरह आपने 1 या 2 आवर से ज़्यादा नहीं, 1-2 आवर्स नॉट. उसके बाद हम ले जाते हैं वो जो उससे एक्टिविटी पसंद है, वो फुटबॉल पसंद करता है तो उसे पापा पार्क में ले जाता है. जो मेरी बेटी है उसको निकालने के लिए मैं करती हूँ कि ना, यानी मैं किचन का खुद भी काम कर सकती हूँ, लेकिन फिर मेरी ये कोशिश होती है कि उसे साथ रखूँ ना. जिस तरह अभी मैं अब घर में नहीं हूँ, मुझे पता है अब मैं या नहीं हूँ तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल पे बैठ जाएंगे. तो पापा बेटे को पार्क ले गया और बेटी को मैं दे आई हूँ ना कुछ काम किचन के, जैसे किचन में थोड़ा सा वॉश कर दो और थोड़ा सा खाने का कुछ करो, काट दो. क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ना, बच्चों को दूसरी तरफ बिजी करना सबसे मुझे लगता है ज़रूरी है कि बच्चों को दूसरी साइड, यानी किचन के जो लड़कियों को इस साइड पे लगाओ, बच्चों को फुटबॉल ले जाओ, ट्रेनिंग वगैरह पे ले जाओ, यानी उनको बिजी करो ना किसी तरीके से. और यानी सोशलाइज करना ये वाकई थोड़ा सा हार्ड है इस कंट्री में, क्योंकि आप लोगों के इतने रिलेटिव्स वगैरह नहीं हैं. लेकिन मुझे लगता है कि आपके कुछ फ्रेंड्स ऐसे, खुद माओ को भी कोशिश करनी चाहिए, ऐसे फ्रेंड्स बनाने चाहिए जिस तरह आप मेरी हो फ्रेंड्स हो तो हम लोगों के बच्चे सेम एज के हैं ना, तो फिर ये होता है कि ऐसी फ्रेंड होनी चाहिए जिनके बच्चे भी आपके बच्चों की एज के हों. तो आप लोग कुछ इकट्ठा मिल के कुछ कर लो ना. यानी एवरी वीक थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हमें ना आपस में भी बच्चों के साथ कोई प्रोग्राम रखें, कुछ घर में करें. यानी इन चीज़ों से मुझे लगता है अवॉइड कर सकते हैं बच्चों को. आप क्या समझती हैं क्या इश्यूज हैं और कैसे हम लोग उनको? शुमाइला ने बिल्कुल सही कहा, like it's really tough right now. The time has changed, everything has changed. People mentalities changed, that you already mentioned it. They doesn't care about it, like relationship, mama, mummy, dada, dadi, bye-bye. शायद हम लोग ना आयशा एंड शुमाइला और जितने ऑडियंस इस वक्त हमें हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, यही नहीं है, लाइक हो भी सकता है कि हमारे बहन भाई हमारे साथ हों, रिलेटिव्स हों, फ्रेंड्स हों, लेकिन फिर भी ना एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप आ चुका है कि हम लोगों के पास होते हुए भी हम लोग पास नहीं हैं. वाई? कि लाइफ इज सो बिजी, लेकिन उस बिजी टाइम में भी ना हमें एक स्लॉट चाहिए
جہاں کہ ہم آپس میں بیٹھے ہیں, ہمارے بچوں کو رشتوں کا پتہ چلے, ان کو پتہ چلے کہ یو نو فرینڈس کیا ہوتے ہیں, نیبرس کیا ہوتے ہیں, ریلیٹیوس کیا ہوتے ہیں, بہن بھائی کیا ہوتے ہیں, ماں باپ کیا ہوتے ہیں. اور کچھ مثال کے طور پہ عید آ گئی یا پھر برتھ ڈیز آ گئی, کچھ بھی کسی طرح کا بھی ایونٹ نا, ہمیں مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک ایسی گیدرنگ ہمارے ہاں ہونی چاہیے جہاں پہ ہم سب اکٹھے ہوں اور وہ ملیں دوسرے لوگوں سے, فرینڈس بنائیں. آپ کیا کہتی ہیں؟ اس میں پرابلم از دیٹ بزی انسان ہوا ہے, دنیا تو وہی ہے, آسمان بھی وہی ہے, زمین بھی وہی ہے, چاند بھی وہی ہے, سورج بھی ویسے ہی نکل رہا ہے, ہوا بھی ویسی چل رہی ہے. تو انسان کی جو مینٹالٹی ہے وہ ایوری جنریشن از چینجنگ, اینڈ دیٹس دا پرابلم ان آور سوسائٹی وچ از وی گونا بی ریسسٹ, لائک اٹس اے پرابلم وتھ ہیومن. So the human, as we discussed in the last program as well, like human can't understand this is what the fitna from shaitan. To run behind the money and forget everything. Forget everything, like you have relationship, you have abba, amma, nana, nani, you have friend Uzma, like might be mentally is not you know sharing the things, or mental health problem we have. Mental health problem is not about the psycho mentality. Like every day something, yaar stress ho gaya, Uzma ko phone uthaya, milaya aur bata diya sab kuch, bhai ye hua hai, tum batao kya karna hai. She's just gonna give you advice. She's not gonna take 1 hour, okay I'm do this and that. تو ٹائم وہی ہے, آسمان وہی ہے, زمین وہی ہے, دنیا وہی ہے, لیکن انسان کی مینٹالٹی چینج ہو گئی. سو آئی تھنک سو وی نیڈ ٹو چینج ایز اے ہیومن, وی نیڈ ٹو چینج اوور سیلف. وائی وی آر رننگ بہائنڈ دا منی and forget every relationship, like amma, ammi, nana, nani, dada, dadi, mama, mami, and forget even our own kids as well. Yeah, that's true. So اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں بچوں کو, اپبرنگنگ ان کی کر رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں ایسے لگتا ہے کہ بچے ہمیں ٹائم نہیں دے رہے ہیں, ہم لوگ وی لیٹ them to watch for long time, we do not take them outside, you know, ہم ان کو سوشلائز اتنا کرا نہیں پاتے. اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ہم ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارا خیال رکھیں, وہ اپنے رشتوں کا خیال رکھیں. لیکن جب فرام دا بگننگ آئی فیل لائک کہ ہم نے ان کو وہ چیز نہیں مہیا کی ہوتی ہے, پرووائڈ نہیں کی ہوتی ہے جو ہم ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. that's true. یا تو آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ ویئر وی آر ایٹ دا مومنٹ ایز اے مسلم کمیونٹی, اور ایون مسلم کمیونٹی نہ بھی ہوں تب بھی, کہ ہم لوگوں کو کیا اسٹیپس لینے چاہیے جہاں پہ بچے بڑے ہوں تو ایک اچھی بانڈنگ کے ساتھ بڑے ہوں, جہاں پہ ان کو رشتوں کا پتہ چلے. سو ان کو پتہ چلے کہ اگر ماں باپ سکھ ہیں تو ان کا خیال رکھیں, یا بہن بھائی ہیں تو ان کا خیال رکھیں. آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں سے میں ملتی ہوں, ایون یو نو آور اون کمیونٹی, کبھی فرائیڈے پریئرس پہ آتی ہیں تو آنٹیز ہوتی ہیں لاٹ آف, اینڈ دے آر کرائنگ, بیٹا یہ ہے میرا نمبر, کین یو ٹاک ٹو می. تو اس وقت نا بہت دل خفا ہوتا ہے, بہت دل اداس ہوتا ہے. تو ان سے سمجھ میرا پوچھنا ہوتا ہے کہ آپ کیا ہے, آپ کے بچے ہیں. Yeah, I have, how many children you have? I have 4, alhamdulillah, they all are married. لیکن پھر بھی وہ اکیلے ہیں, یو نو. سو جو شاید مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب ہم لوگ اپبرنگنگ کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو, تو ہم یا تو ان کی اسٹڈیز پہ بہت زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں, یا تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ان کو جو ہے نا لیٹ them watch whatever they are doing. تو ہم لوگ ان کو وہ جو ماحول ان کو چاہیے ہوتا ہے ہم لوگ ان کو پرووائڈ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. تو وہی ایک ریزن ہوتی ہے کہ جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ مشکلات جو ان کو بچپن میں فیس کرنی پڑی ہوتی ہیں وہ ہم بڑھاپے میں ان سے فیس کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کیا چاہیں گی, آپ کیا اس کے بارے میں بات کرنا چاہیں گی, آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمیں کیا چیزیں, کیا اسٹیپس لینے چاہیے؟ I think so Shumaila is going to be agree with me as well. The point is that like جب بچہ پیدا ہوتا ہے, اسپیشلی جب ایک ماں بننے والی ہوتی ہے, she needs to be concerned about her pregnancy. She needs to read about Sahih Hadith and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, all the prophet from Hazrat Adam to until Hazrat Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, last prophet. And about the women's, Muslim women's, and also you can see the non-Muslim as well. It does not mean like don't see the non-Muslim and just forget it who they are, but the thing is that if you combine everything and just see the history and Islami talimat and Sahih Hadith, Quran,
and what the Islam message, what Allah subhanahu wa ta'ala passed the message for the woman. Woman is the one who make house like a home. Who make your generation, who is the responsible for the children. I'm not saying that is not responsible. I think so you will be agree as well. Yeah, I agree with you. So 100%. that is all the time is busy. I'm not denying this because I have husband. You have exactly. So it's all the time is busy. Sometimes he have time, sometimes he don't have. He's tired and all that thing. But the thing is, children is in my hand. I mean, all the time. Like, mostly depending on mostly, and if I'm not telling my kid from since he born it, like we are putting the YouTube channels for disco and dance and music. We never play any surah. We never play any Islamic researcher voice for our children. The baby is born. We never play like some kind of the you can say like talk show about the children, which we never find it out any talk show, Islamic talk show like the children, small teenager like your daughter, like age of your daughters. They are sitting down. They are talking about Allah. Who is Allah? So if we did not teach it from the little age, how the kid when it's brought up and then it's gonna be say, okay mom, you tell me this and that, or dad you tell me this and that, I'm gonna follow you. He don't know. The children doesn't know about anything. So what do you wanna say like is نہیں میرا بالکل میں ایگری ہوں آپ سے. یعنی جب نا میں سوچتی ہوں, جب میں اپنے بچپن کا سوچوں نا کہ میری بونڈنگ اپنی دادی سے, اپنی پھوپھوں سے, خالہ وغیرہ سب سے بہت اسٹرانگ ہے, اور جب میں اپنے بچوں کا دیکھتی ہوں نا کہ وہ والی مجھے نظر نہیں آتی نا, تو مجھے ایسے لگتا ہے ایگزیکٹلی میں جس طرح آپ نے کہا ہے کہ جو ماں ہوتی ہے, ماں کا جو پہلا بچے کا پہلا درس کا جسے کہتے ہیں وہ ایک ماں ہوتی ہے. اور آج کل کی ہم مائیں اتنی زیادہ بیزی ہیں کہ ہم لوگ خود یعنی ہم بچوں کو کہتے ہیں, ہم لوگ بھی بہت زیادہ میڈیا سے فرینڈ, ہم جاب کرتے ہیں سب زیادہ تر, اور یعنی وہ ہم ٹائم, وہ کوالٹی ٹائم ہم بچوں کو نہیں دے سکتے جو ان کو چاہیے ہوتا ہے. سو مجھے لگتا ہے کہ اوبویسلی ہم جس طرح ہمارے جو ماں باپ تھے, ہم لوگوں نے جس طرح انہوں نے ہم کو پالا ہے, بڑا کیا ہے, اس طرح ہم لوگ بے شک ہم کر رہے ہیں, لیکن کچھ کمی رہ گئی ہے. کیونکہ جو بانڈنگ ہماری اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہے, ہمارے بچوں کی مجھے نہیں لگتا کہ جب یہ ینگ ہوں گے, اس ایج میں آئیں گے, وہ چیز ان میں نظر آئے گی ہمیں. اور اس کا مین ریزن مجھے یہی نظر آتا ہے کہ ہم لوگوں میں شاید ہم وہ کچھ نہیں کر رہے جو ہمارے پیرنٹس نے ہمارے ساتھ کیا ہے, جو ٹائم ہمیں دیا. یہی چیز میں سوچتی ہوں. میں آج بھی صبح میری بات میری سسٹر سے ہو رہی تھی, تو میں کہہ رہی تھی کہ جو ہماری یہ جنریشن ہے نا, اس میں بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خالاؤں کا کیا ہے کیا نہیں ہے, آگے سے ان کے کزنس کے نام تک نہیں پتہ ہیں. بالکل. اور ایک وہ ایج تھا کہ جب ہم لوگ بچے تھے, تو اگر مثال کے طور پہ میرے کو عید کے کپڑے لیے, مجھے پسند نہیں آئے, تو میری چچی میرے چچا جو ہوتا ہے نا, چلو میرے ساتھ ابھی بازار چلتے ہیں, ہم آپ کو لے کے دیتے ہیں جو آپ کو پسند ہے. وی ور اسپوائلڈ فرام لائک سو مینی پیپل اراؤنڈ اس, ٹھیک ہے نا, مطلب ریلیٹیوس ہوتے تھے, مطلب وہ ایک پیار کی بونڈنگ ہوتی تھی نا, کہ ہمیں ایک ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے تھے, اچھا چچا کو یہ شکایت لگائی تو انہوں نے نا ہماری بات مان لینی ہے. ہمیں پتہ ہوتا تھا خالہ نے نا یہ چیز مما نہیں لے کے دیں گی تو خالہ لے کے دے دیں گی, نانا لے کے دے دیں گے, ٹھیک ہے. تو نانا نانی سے, دادا دادی سے ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہے نا ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے تھے. لیکن آج کل کے دور میں ہم لوگ اگر بات کریں تو وہ بچوں کو نا کچھ ایون ماں باپ سے بھی وہ اتنی وہ بانڈنگ نہیں ہے, کیونکہ وہ اپنا سب کچھ جو ہے نا سوشل میڈیا کو سمجھ رہے ہیں, ٹیکنالوجی اس میں بہت زیادہ ان ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ بس دنیا یہی ہے. اور پھر ایک اور چیز کہ نماز کے بارے میں اگر بات کریں ہم, بالکل دس ویری ویری امپورٹنٹ کہ بچوں کو ایک نشو نما اپ برنگنگ تو وہ ڈفرینٹ ہے. obviously telling them to pray 5 times comes in upbringing as well as a Muslim, ٹھیک ہے. لیکن بچوں کو 5 وقت کا نماز پڑھانا, ان کو بتانا کہ رائٹس جو ہمارے ساتھ پورے لوگ ہیں, یا کائنڈنس کیا ہے, گڈ مینرس کیا ہیں, کیونکہ وہ اتنے obsess ہیں ڈیوائسز کے بارے میں. if you're gonna call like I get a lot of like moms جب فرینڈس ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو کہتی ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, تو ان کو وہ بتانا, تو وہ لائک کہ ہم نے ان سے شاید ان کی
सांसें छीन ली हैं, डिवाइसेस से अलग करना इज़ लाइक दैट, यू नो. तो नमाज को फिर ऑब्वियसली वन ऑफ द प्रायोरिटी, और जब हम लोग ऑब्वियसली एक सदका जारिया है, और जब हम लोग फोत भी हो जाएंगे तो हमारे बच्चे जो है ना अगर अच्छे अमाल करेंगे 5 times दे आर प्रेइंग, तो वो हमारे एक सदका जारिया होगा कि हमारे बच्चे फिर उनके बच्चे वो वही टीच करेंगे उनको वट एवर दे हैव लर्नड. तो उसके बारे में हम आप क्या कहना चाहेंगी कि आर यू फाइंडिंग इट हार्ड टू टेल देम यू नो दैट यू हैव टू प्रे 5 times a day, और ये है कि इट्स ईजी टू डू इट, और हाउ टू डू इट? मुझे लगता है जिस तरह हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, तो हम लोगों पे फ़र्ज़ होती है नमाज बच्चों पे 7 ईयर जब बच्चा होता है, obviously. और 7 ईयर के बाद 10 ईयर का जब बच्चा होता है तो उसे हम थोड़ी सख्ती से हमें करना चाहिए. लेकिन जिस तरह का आजकल का दौर चल रहा है, बच्चों को काफ़ी मुझे लगता हार्ड होता है कि उनको उस एक यानी वो जो एक वर्ड में अपने आप को उन्होंने कैद किया होता है, लाइक वो चाहे किसी गेम में बैठे हों या किसी फ्रेंड से गपशप लगा रहे, उधर से निकालना काफ़ी होता है. और उधर से आप जब निकाल लेते हो तो फिर मुझे लगता है पेरेंट्स का ना ड्यूटी है कि अपने बच्चों को खुद साथ पढ़ें. जैसा मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड इसमें आपको पता ही है काफ़ी इस बारे में बच्चों को साथ लेके पढ़ते हैं. Shumaila, I'm going to stop you here now because the time is for a short break. हम इसी बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है नमाज के बारे में, और ब्रेक के बाद हम लोग इसी टॉपिक पे आएंगे. तो जितने व्यूअर्स इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे एक शॉर्ट सी ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं. हमारे साथ रहिएगा.